Alhamdulillahi Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaytanir rajeem. Idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں زمین کے اندر ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کی جانشین بنیں گی، ایک کے بعد دوسرا، پہلے مریں گے دوسرے پیچھے آئیں گے. جیسے دوسرے مقام پر فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ نے تمہیں زمین کے خلیفے بنایا، ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے تم آ رہے ہو. تو فرشتوں نے کہا کہ تقدیس حمد بیان کرنے کے لیے ہم ہی کافی ہیں، وہ تو فساد کرے گا اور وہ تو خون بہائے گا. چونکہ جن پہلے یہاں آباد تھے وہ یہی کچھ کرتے تھے، انہوں نے یہ سمجھا. فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا، حکمت سمجھنے کے لیے یہ بات کی. اللہ نے کہا میں جانتا ہوں تو تم نہیں جانتے. کیا ان میں نبی ہوں گے، رسول ہوں گے، کتابیں آئیں گی، وحی آئے گی، پیغام آئے گا، دین آئے گا، میری طرف سے وحی آئے گی، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نازل ہوں گے، تم نہیں جانتے جو میں جانتا. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کا مقام اور اس کی اہمیت بتانے کے لیے کہ اس کی ضرورت ہے تو اللہ نے کچھ چیزوں کے نام سکھائے آدم علیہ السلام کو. اس کا یہ نام ہے، اس کو یہ کہتے ہیں. پھر فرشتوں پر وہ چیزیں پیش کی کہ بتاؤ ان کے نام. وہ نہ بتا سکے. انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ہمیں نہیں پتہ ان چیزوں کا، آپ پاک ہیں ہم غلطی، کمزوری، عاجزی سے. ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، ہمارے پاس تو وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کو کہا کہ ان کو نام بتاؤ ان چیزوں کے. انہوں نے بتا دیے. تو اس سے آدم کی فضیلت واضح ہوئی اور سبب علم، علم کی وجہ سے. اب اگر ذہن میں یہ بات آئے کہ فرشتوں کو تو اللہ نے بتائے نہیں تھے تو آدم علیہ السلام کو تو بتا دیے، تو آدم کی اس میں کیا خوبی ہے؟ دیکھو ہر ایک کو اللہ ہی بتاتا ہے، سب کو اللہ ہی سکھاتا ہے. لیکن یہاں یہ بات ہے سمجھنے والی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے ساتھ خاص کیا جو فرشتوں کو نہیں دی. یہی بتانا مقصد ہے کہ اس کی ضرورت ہے اور اس کی اہمیت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی عظمت کے لیے فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو. اور شیطان ابلیس، یہ اس کا نام عزازیل ہے، اس کو بھی کہا. یہ جنوں میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا، لیکن اس کو بھی حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کی عظمت کا اعتراف کرو. اور طریقہ کیا ہے کہ اس کو سجدہ کرو. کون سا سجدہ؟ تعظیمی، ادب والا، احترام والا، تحیہ والا، تحفے والا. ورنہ عبادت کا سجدہ کبھی اللہ تعالیٰ نے جائز نہیں کیا اور کسی کے لیے بھی نہیں ہوا. اللہ نے سارے نبی رسول بھیجے، کتابیں نازل کی کہ صرف مجھے سجدہ کیا جائے. تو یہ سجدہ جو اللہ کے لیے عبادت کے طور پر ہے، یہ اللہ نے کبھی جائز قرار نہیں دیا. یہ سجدہ تعظیمی تھا، تحیہ تھا، ادب کا، احترام کا، تحفے کا. جیسے مسافہ کرتے ہیں نا، معانقہ کرتے ہیں، تو پہلے یہ سجدہ تعظیمی جائز تھا بڑے کے لیے. اب یوسف علیہ السلام کو ان کے ماں باپ یا بھائیوں نے جو سجدہ کیا تھا تو عبادت والا تو نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا کہ اجمی لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. تو آپ نے کہا کہ نہیں، یہ سجدہ میری شریعت میں جائز نہیں ہے. اگر یہ سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ خامن کو سجدہ کرے. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو یہ سوال کر رہے تھے، یہ سجدہ تعظیمی کا تھا، ورنہ عبادت کا سجدہ وہ نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ رسول اللہ نے تو اس سے روکا تھا. اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ میں عورت کو کہتا کہ مرد کو سجدہ کرے تو یہ تعظیمی تھا. ہماری شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ اور آپ کی بیوی جو ہے وہ جنت میں رہیں. پوری جنت، باغات، کھائیں پئیں، آئیں جائیں، محلات سب تمہارے. لیکن یہ ایک درخت ہے، اس کے قریب نہیں جانا. اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ اپنے بندوں کی جیسے چاہے آزمائش کرے. اللہ نے آزمائش کی. آدم علیہ السلام کا جو دشمن تھا شیطان، اس کو اللہ نے ایک اختیار دیا تھا. کیا؟ وسع، خیال. وسع کا معنی خفیہ خیال ڈالنا، خفیہ خیال کہ یہ تیرے لیے بہتر ہے. یہ شیطان کے پاس ہے، ورنہ شیطان کے پاس طاقت اور قوت نہیں ہے. اس نے خیال ڈالا کہ آدم، اتنا بڑا رب، اتنی بڑی جنت تیرے لیے سب حلال کر دی، ایک درخت سے روکا. آخر کیوں؟
کوئی تو وجہ ہے. اگر یہ درخت بھی اللہ تیرے لیے حلال کر دیتا تو اللہ کی سلطنت میں حکومت میں تو کوئی کمی نہیں تھی. تو پھر سوچ نا, یہی بات ہے, اس کے اندر یہ تاثیر ہے اس درخت کے پھل میں. جو کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں کا باشندہ بن جاتا ہے, اور اللہ کا کوئی پروگرام نہیں ہے تجھے جہاں رکھنے کا, باقی تیری مرضی. اس کی تفصیل 8ویں پارے میں آ رہی ہے. بہرحال آدم علیہ السلام نے پھسلانے پہ دانا کھایا, نورانی لباس اتر گئے اور جنت سے دیش نکالا دیا گیا. تو اللہ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اے آدم علیہ السلام, اب زمین پر رہنا ہے, بسیرا ٹھکانا تمہارا اور تمہاری اولاد کا. روٹی گوشت سے کھانی ہے یا سبزی سے, کوئی پابندی نہیں. جھونپڑا مکان بنا کے رہنا ہے یا کھلے میدان میں, کوئی پابندی نہیں ہے. آپ نے کپڑا سلا ہوا پہن لیں کوئی, لیکن دین کیا ہے, ایمان کیا ہے, ہدایت کیا ہے, حق کیا ہے, صراط مستقیم کیا ہے, سیدھا راہ کیا ہے, اور جو جنت جس سے تم نکالے گئے ہو اس میں واپس آنے کا طریقہ کیا ہے. آدم تو نے, تیری اولاد نے اپنی عقل سوچ فکر سے, رائے رسم رواج سوسائٹی میں اس کو طے نہیں کرنا. میں مولا آسمان سے ہدایت بھیجوں گا, تو نے اور تیری اولاد نے اس کے پیچھے لگنا ہوگا, کیونکہ ہدایت آسمان سے آتی ہے, زمینوں میں, شہروں میں, پنچایتوں میں, شخصیات میں طے نہیں ہوتی. یہ اس وقت اللہ نے طے کر لی بات کہ تو نے اور تیری اولاد نے اپنی عقل سوچ فکر سے. جیسے آج کل ہے محفل بڑی پرور ہے جی, 4 آدمی اکٹھے ہو جائے, نہیں, یہ خالق کو حق کے قانون بنانے کا, اور بتائے گا کون, جس کو اس نے بڑا بنا کے بھیجا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کلمے میں اسی چیز کا اقرار اور اعلان ہے, کسی کو کوئی حق نہیں ہے ثواب نیکی طے کرنے میں. یہ دن بڑا ثواب والا ہے, رات بڑی ثواب والی, محفل بڑی روح پرور ہے, پڑھا تو رب کا. کون ہو تم, کس نے تمہیں حق دیا؟ تم سب مخلوق ہو ایک خالق کے. اللہ الا لہ الحکم الا لہ الخلق والحکم. مخلوق بھی اللہ کی اور حکم بھی اللہ کا. اور بتائے گا کون, محمد رسول اللہ. ثواب کس نے دینا ہے؟ اللہ نے. تو اللہ بتائے گا نا یہ ثواب والا کام ہے, یا نبی بتائے گا؟ اپنی طرف سے طے کر لیتے, اپنی گلی کو خوش کرتے ہیں, محلے کو, برادری کو, اپنی رسمیں پالتے ہیں, دادی نانے کو خوش کرتے ہیں, اور بادشاہ یہ اور کہتے ہیں ثواب رب دے گا تمہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا. اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا. اسرائیل کا معنی عبداللہ. بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد. ان کا اللہ نے تفصیل ذکر کیا, کیوں؟ 2 وجہ سے. ایک تو یہ بہت پڑھے لکھے تھے, نبیوں کی اولاد, رسولوں کی اولاد, نبی زادے, رسول زادے, پیغمبر زادے, صاحب زادے. یہ لوگوں کو کہتے تھے تم بدو ہو, بت پرست ہو, انپڑھ ہو, اجڑ, واشی, تمہیں کیا پتا. اگر یہ محمد رسول ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں نہ پتا ہوتا, ہم پہلی کتابوں کے وارث ہیں. چھپاتے تھے, ظالم جھوٹ بولتے تھے. ان کو پتا تھا یہ پڑھے لکھے بدماش تھے, تو انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا. تو اللہ نے ان کی حقیقت کھولی, ان کے پول کھولے. اور دوسری وجہ تفصیل ان کی بیان کرنے کی وہ یہ ہے کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ بہت اونچے تھے, میں نے ان میں نبی بنائے, ان میں بادشاہ بنائے, میں نے ان کو عروج دیا, میں نے ان کو ملک دیے, میں نے ان کے اوپر جو بہت زیادہ انعامات کیے. انہوں نے ہماری نافرمانی کی, ہم نے ان کو پکڑا, رگڑا دیا, خنزیر بندر بنائے, ذلیل کیا, مغضوب علیہ بنے. سن لو, اب ان سے قیادت سیادت میں چھین کے تمہیں دے رہا ہوں, ان سے یہ مقام لے کے میں تمہیں دے رہا ہوں. سن لو, اگر تم نے بھی اپنی کتاب کے ساتھ یہ حشر کیا, اپنے نبی کے ساتھ جو انہوں نے کیا, تو پھر دیکھ لو تمہارا بھی حشر یہ ہو. یہ 2 بڑے مقصد ہیں بنی اسرائیل کا ذکر تفصیل سے کرنے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل, میں نے تمہیں فضیلت دی سب جہان والوں پر. یہ فضیلت اس وقت کے لوگوں پر تھی, ورنہ پوری دنیا میں امت محمد افضل ہے. کنتم خیر امت. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ تم پر میری نعمتیں ان کو یاد کرو, تم تو نہ سب سے پہلے انکار کرو, تمہیں تو سب پتہ ہے. پھر اللہ نے بنی اسرائیل کو بھی اور ہمیں بھی کہا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا
वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअह वला युअख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। डर जाओ उस दिन से जिस दिन कोई जान किसी जान के काम नहीं आएगी, ना नबी रसूल किसी के काम आएंगे। नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नहीं बचा सके, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप को नहीं बचा सके, मोहम्मद रसूल साहब अपने चच्चों को नहीं, कोई किसी के काम नहीं आएगा। और अल्लाह ताला ने फरमाया दूसरे मकाम पर कि सब एक दूसरे से भागेंगे, जैसे कि आगे आ रही है ये बात। और दूसरी बात, कोई सिफारिश नहीं चलेगी वहाँ, बगैर इजाज़त को नहीं। और तीसरी बात, कोई बदला फिदिया माल अल्लाह कबूल नहीं करेगा। और चौथी बात, कोई किसी के बोल के धावा बोल के मुल्ज़िम नहीं छुड़ा सकेंगे। ये 4 वजह होती हैं मुल्ज़िम छुड़ाने की। एक की जगह दूसरी को पकड़ लो, सिफारिश, रिश्वत, दावा बोल के छुड़ा लो। मैं ये चारों बातें कोई नहीं होंगी। वह सोच समझ के आना, नेक अमल करके आना। रसूल आसम ने अपनी बेटी को कहा था, फातिमा ये ना समझना रज़ी अल्लाह ताला ना कि मैं मोहम्मद की बेटी हूँ, सो अमल करेगी तो काम आए, वरना मैं मोहम्मद तेरे काम नहीं आ सकूंगा। सब आगे अल्लाह ने फरमाया, बनी इसराइल मैंने तुम पे एहसान किया, फ़िरौन तुम्हें कत्ल करता था, लड़कों को लड़कियों को अपनी गुलामी के लिए रखता था, मैंने तुम्हें फ़िरौन से बचाया, मैंने समुद्र को फाड़ा, तुम्हें मैंने पार किया, मैंने इतने तुम्हारे ऊपर एहसान किए। और तुमने क्या किया? तुमने बिछड़े को मबूद बना लिया। और जब तुम्हें मूसा अलैहिस्सलाम लेके गए तूर पर और कहा यहाँ ठहरो, मैं अल्लाह से बात करके आता हूँ, और आगे कहा मैं अल्लाह से बातें कर रहा हूँ। उन्होंने कहा हमें क्या पता किससे बातें कर रहा है, हम तो उस वक्त तक नहीं मानेंगे जब खुद अल्लाह को अपनी आंखों से ना देख। मूसा तो ना देख सका, तुम देखोगे। अल्लाह ने सबको मार दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह मारना था तो पहले ही मार दे, पता तो था ये कैसे लोग। वो कहेंगे इसने मारे हैं सारे, फिर हमने तुम्हें जिंदा किया और तुम्हारी तौबा कबूल की, और तुम कैसे लोग हो? हमारे साथ शिरक करने वाले, बगावत करने वाले लोग। जब पार गए ना बाहर कुलजुम से, वहां पहुंचे, कहेंगे मूसा धूप लग रही, अल्लाह ने बादलों का साया कर दिया। मूसा भूख लगी है, अल्लाह ने मन सलवा दे दिया। मूसा प्यास लगी है, अल्लाह ने पानी के चश्मे जा। इतना कुछ अल्लाह ताला ने इनके लिए किया। और ये जालिम हमेशा अपने नबी को तंग करते रहे और परेशान करते रहे। और फिर जब खाने अच्छे अच्छे मिलते लगे, कहने लगे रोज यही, कोई बसल हो, प्याज हो, मसूर की दाल हो, कोई लहसुन हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम कैसे लोग इतनी अहम चीज के बदले रद्दी और निकम्मी चीज मांगते हो? अच्छा अगर ये लेना ही है, ये शहर है, चलो जहाँ जिहाद करो, इसको फतह करो, वहाँ सारा कुछ मिलेगा। नहीं हम तो नहीं लड़ेंगे। और उनको कहा कि तुम बख्शिश मांगो अल्लाह से, तो दाने मांगने लग गए, झुक के जाओ तो अकड़ के गए। ये इनकी करतूतें अल्लाह ने बताई। फिर आगे अल्लाह ने ये बताया कि हफ्ते के दिन तुम्हें कहा गया था शिकार न करो, और तुमने ये किया। और फिर आगे हुज्जतें की। इनमें एक आदमी कत्ल हो गया, तो करीब था कि 2 कबीले लड़ पड़े। ने कहा तुमने मारा, तुमने हमारा आदमी कत्ल किया। तो कुछ लोगों ने कहा कि देखो मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, आपस में मत लड़ो। मूसा अलैहिस्सलाम को कहो कि अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला को हाल निकाले, तुम्हें बता दे। मूसा अलैहिस्सलाम को कहा मूसा अल्लाह ताला से दुआ करो, हमें पता चले किसने कत्ल किया। अल्लाह ताला से दुआ की। अल्लाह ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम इनको कहो कि गाय ज़बह करो। कहेंगे गाय ज़बह करे? तो मजाक करता है हमारे साथ। कहा मैं जाहिल हूँ तुम्हारे साथ मजाक करूँ? अल्लाह ताला कह रहा। अच्छा चल बताओ गाय कैसी हो, ना बूढ़ी हो ना जवान हो। फिर कहने अच्छा गाय का रंग कैसा हो? अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब उनको गाय का कहा गया था ना, जो भी गाय ज़बह कर देते कम हो जब बात। अल्लाह इनकी करतूतें बता रहा है ताकि उम्मत मोहम्मद तुम ऐसे ना करना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहने लगे कि रंग कैसा हो? फिर रंग बताया कि जर्द रंग हो। कहेंगे समझ नहीं आ रही, बात खोल के बता। उन्होंने कहा ना खेती में जो ना वो पानी पिलाना है। अब रसूल आज़म फरमाते हैं कि अगर कोई भी पकड़ के ज़बह कर देते तो वो मामला होता है। ये हुज्जते इनकी ये बयान की गई। अल्लाह कहते हैं फिर वो मकतूल उसका टुकड़ा गाय का लगाया गया, मकतूल जिंदा हुआ, उसने बताया कि मुझे फलां ने कत्ल किया। अल्लाह कहते हैं ऐसे मुर्दे जिंदा करूंगा, ऐसे ये मुर्दा जिंदा हुआ ना, ऐसे करूंगा मुर्दे जिंदा। लिहाजा अकीदा रखो कि दोबारा उठना है। इसके बाद अल्लाह ने फरमाया इतना कुछ देख के भी तुम्हारे दिल सख्त हो गए, पत्थरों से भी सख्त। पत्थर तो फिर भी गिर पड़ते हैं, फटते हैं, उनसे पानी निकलता है, और तुम इतने सख्त हो। फिर अल्लाह ने यहूदियों में जो उलमा थे उनका तरीका बताया कि अपने हाथों से लिखते हैं, फ़िल किताब बेदीम अपने हाथ से फतवे लिख के कहते हैं अल्लाह का हुक्म है। और जो उनके पीछे लगने वाले अनपढ़ उम्मी किस्म के लोग, वो पीछे लगने वाले, वो उनके उलमा ने बड़ों ने कहा बस तुम बख्शे हुए, तुम अल्लाह के बेटे हो, अल्लाह के प्यारे हो, तुम बख्शे। यही चीज़ आजकल इस उम्मत में है। जो इस उम्मत के वो हैं उलमा सू, वो फतवे बेचते हैं, पैसे ले ले के लोगों के लिए लाल करते। और जो अनपढ़ हैं
نہ نماز، نہ روزہ، نہ عقیدہ، نہ پتہ، نہ گال، فسق و فجور، فحشی، ریانی، سود، دھوکے، قبر پرستی، شرک میں اور اللہ کی بغاوت میں ہر وقت. اور وہ بڑے جو ان کے بنے ہوئے ہیں قبر پرستوں کے پیشوا کو تو بادشاہ امت بخشی بخشائی، یہ تو بس اللہ مہربان ہے، اور بس یہ قوالوں نے بڑا مسئلہ آسان کر دیا ہے، لوگوں کو بدعمل بنا دیا ان قوالوں نے. کہتے بس یہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، رحمت کے پھول گریں گے، ہم اٹھاتے نہ کوئی کام نہ کوئی بات نہ کوئی بات. تو یہ سارے یہودیوں کے علماء فتوے اپنی طرف سے لکھ کے دیتے تھے، اور ان کے پیچھے لگنے والے ان کہتے تھے ہم بخشے بخشائے جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر گئے تو چند دن کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا کہ یہ باتیں نہیں ہیں. اس کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ نیکی کرو. قرآن میں اکثر آیتوں میں اللہ نے اکٹھے ذکر کیا اللہ کی عبادت، والدین کے ساتھ نیکی. یہ ساتھ ساتھ اللہ نے ذکر کیا کئی آیتوں میں، یہ بتانے کے لیے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی خالق مالک رازق ہے اور تمہاری تربیت کرتا ہے، تمہیں پالتا ہے، تو ماں باپ بھی رب دیتا ہے لیکن پرورش کرتے ہیں، پالتے ہیں، خیال رکھتے ہیں. تو پوری دنیا میں جو ماں باپ کا نافرمان ہے نا، اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں، چاہے دہری ہے، کمیونسٹ ہیں، یہودی، عیسائی، ہندو، کوئی بھی ہو، کہتے ہیں ماں باپ کا نافرمان بہت برا. حالانکہ یہ عارضی پالنے والے ہیں، اور اللہ حقیقی پالنے والا ہے جو اس کا نافرمان ہے، باغی ہے، وہ تو اس سے بھی بڑا مجرم ہے. افسوس ہے کہ 5 6 7 8 بچے جو ہوتے ہیں ان کو ماں باپ خیال رکھتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، پالتے ہیں، اور جب ان پہ ایک وقت آتا ہے تو وہ 6 7 مل کے ایک کو نہیں سنبھال سکتے. انا للہ و انا، وہ کہتے ہیں تم گھر لے جاؤ، وہ کہتے ہیں بھائی تم مجھ سے زیادہ جان، تم گھر لے جاؤ. اور اولڈ ہوم بنائے ہوئے ہیں ان کو، اللہ معاف فرمائے. عجیب ایک واقعہ ہے کہ باپ داخل تھا اسپتال میں، باہر 4 بیٹے کھڑے تھے، اندر آپریشن ہو رہا تھا. کہتے ہیں یار اب نا بعد میں نا تم گھر لے جانا، تم بڑے ہو یار، آخر تمہارا باپ ہے، تمہارے بڑے بھائی، یار بات ہے گھر کے اندر نہ تنگی ہے، جگہ بہت تھوڑی ہے. نہیں دوسرے یار تم لے جاؤ کچھ دنوں کے لیے، پھر میں لے جاؤں گا. کہتا نہیں یار ہمارے جو ہے نا مسئلہ بڑا عجیب سا ہے، ابو کو نا کھانسی بڑی آتی ہے، بولتے ہیں نا بچوں کی نیند خراب. تیسرے نے کچھ کیا، چوتھے نے کچھ کہا، یہ آپس میں تکرار کر رہے تھے. اوپر سے ڈاکٹر نے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے تمہارے والد اللہ کو پیارے ہو گئے، رج کے کھاؤ. افسوس ہے ان لوگوں پر جو اپنے ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں اور ان کو پریشان کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد مخلوق میں سب سے پہلا حق والدین کا بیان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک اور حرکت کا تذکرہ کیا کہ پہلے یہ کہتے تھے کہ یا اللہ آخری نبی لا، ہم اس پر ایمان لائیں گے، اور جب وہ آ گیا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، جب وہ آ گیا پہچان لیا اس کو، پھر اس کے ساتھ انکار کا، حسد بغض کی وجہ سے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام، ایک اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ایک بیٹے کا نام تھا یہودا، وہاں سے یہ یہودی کہلائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نبیوں کی لین لگائی اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں. یہ سارے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، اسی لڑی میں آئے. اب وہ نبی آنا تھا، کتابوں میں موجود تھا اور نبی بتاتے تھے، تو یہ سمجھتے تھے کہ اسی لڑی سے آئے. تو اللہ کی مرضی ہے. اسماعیل علیہ السلام جو مکہ میں تھے، ان کا بیٹا نبی نہیں تھا، پوتا پڑپوتا نبی، صدیوں کو نبی نہیں آئے. آخر میں محمد رسول اللہ آ گئے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے. بس یہاں سے یہ بگڑ گئے کہ یہ وہاں سے کیوں آئے. بے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو چاہے نبی رسول بنائے. تم اللہ کی رحمت کے ٹھیکیدار ہو، وہ قطرے کو سمندر کر دے، یتیم کو پیغمبر کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بھی بری بات بتائی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بری بات یہ بتائی، یہ فرشتوں کے دشمن ہیں اور جبریل سے دشمنی کرتے. ایک دفعہ یہودی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کچھ سوال کرتے ہیں، ان کا جواب بغیر نبی کے کوئی نہیں دے سکتا، اگر آپ نے یہ ٹھیک جواب دے دیے تو ہم تمہیں مان جائیں گے. پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ یہ جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر جو چیز حرام کی تھی کھانی، وہ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی مجھے جبریل بتا کے گیا علیہ السلام ساری باتیں. بات یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے، ارک النساء، ان کو یہ ٹانگ کا درد ہوا تھا، تو انہیں منت وانی کی یا اللہ اگر یہ مرض تو میری دور کر دے تو جو پسندیدہ چیز ہے نا کھانے اور پینے کی میں چھوڑ دوں گا. پسندیدہ چیز ان کا تھا اونٹ کا گوشت، اور پینے میں اونٹنی کا دودھ، یہ میں نہیں کھاؤں گا گوشت اونٹ کا، اور دودھ نہیں پیوں گا. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ
کہ کبھی بچے کی مشابہت مرد سے ہوتی ہے اور کبھی عورت سے ہوتی ہے. وجہ فرمایا جس کا پانی غالب آ جائے نا تو مشابہت اس سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب تیسری بات یہ جو امی محمد ہوتا ہے، جو امی نبی ہوتا ہے نا، امی نبی، اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا اس کی آنکھیں سوتی ہیں، اس کا دل جاگتا ہے. کہتے ٹھیک ہے، لو ہمیں سمجھا. اب ہمارا آخری سوال ہے، اگر یہ تو جواب دے دے نا تو بس پھر ہم تجھے مان لیں گے. اچھا ہر نبی رسول کے پاس فرشتہ آتا ہے، تیرے پاس کون سا فرشتہ آتا ہے؟ تو آپ نے جبریل علیہ السلام. او اب معاملہ بگڑ گیا، اب ہماری تمہاری راہ جدا ہو، یہ تمہارا دشمن ہے. تو اللہ نے فرمایا من کانا عدو للہ، کون ہے جو اللہ کا دشمن ہے اور فرشتوں کا دشمن ہے اور جبریل کا دشمن ہے؟ تو جو جبریل کا دشمن ہے اللہ اس کا دشمن ہے. اس کے بعد ان کی کرتوت بیان کی جادو والی. خود جادو کرتے تھے اور کہتے تھے سلیمان بھی تو جادوگر تھا. یہ یہودیوں کی یہ عادت تھی، برے کام کرتے اور نبیوں پہ تہمت لگاتے کہ فلاں بھی تو یہ کرتا تھا، فلاں بھی تو یہ، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے. تو انہوں نے جادو کیا، اللہ نے اس کا رد کیا. وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا. یعنی کہ جادو کفر ہے، جادو پڑھنا پڑھانا کفر ہے، جادو پر عمل کرنا کفر ہے، جادو کا اعتقاد رکھنا. جادو دنیا میں موجود ہے، جیسے جن موجود ہے، زہر موجود ہے، سانپ موجود، جادو بھی موجود ہے. لیکن جادو پڑھنا، جادو کرنا، جادو سیکھنا سکھانا اور یہ جادو، یہ کفر ہے اور یہ حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو کا اور معجزے کا فرق بتانے کے لیے فرشتے بھیجے. اصل میں جو نبی آتا تھا نا معجزہ کہتے جادو ہے، کہتے جادو. حالانکہ جادو اور معجزے میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ جادو میں چیز کی حقیقت نہیں بدلتی اور معجزے میں چیز کی حقیقت بدل. موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی حقیقی سانپ بنی تھی اور جو جادوگروں نے لاٹھیاں پھینکی تھی وہ سانپ نہیں بنی تھی، وہ ان کو نظر ایسے آتا تھا. تو لوگوں نے کہا جادو اور معجزہ ایک ہے. تو اللہ نے فرشتے بھیجے تھے بتانے سکھانے کے لیے کہ ان کو جادو سکھاؤ اور بتاؤ کہ یہ جادو ہے تو یہ معجزہ ہے، اور ان کو یہ بھی بتاؤ کہ یہ سیکھنا غلط ہے. آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ان کو. تو انہوں نے یہ جادو کی حقیقت کیا ہے؟ کچھ نام ہے، افعال ہے، کچھ اعمال ہیں، کچھ اقوال ہیں وہ لوگ کرتے ہیں. مثلا اللہ کو گالی دینا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا، شیطان کے وظیفے کرنا، یا عزازیل یا عزازیل، قرآن پہ گندگی پھینکنا، مردہ نکال کے اس کی برمتی کرنا، قرآن کے اوپر گندگی کرنا اور اس قسم کے گندے کام اور شیطان کو سجدہ، یہ کام اور کچھ اقوال کرنے سے یہ شیاطین خوش ہو جاتے ہیں اور ان کے کام کرتے ہیں. کہتے ہیں جی ہم نے متحد کر لی. متحد نہیں ہوئے، یہ متحد ہوئے ان کے. یہ جادو کا جادو، ٹونا، ہمزاد، کالا پیلا علم، سارے کا میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا. کیا کہ کچھ کام ہیں اللہ رسول کی نافرمانی والے اور کچھ اقوال ہیں وہ کیے جاتے ہیں اور وہ خوش ہو کے ان کے کام کرتے ہیں. یہ ہے جادو. لہذا یہ بری چیز ہے اور اس کے قریب جانا اور اس کو سیکھنا بہت بری. ایک ہمارا دوست تھا، پڑھتا، پڑھائی کے دور کا واقعہ ہے، اب تو وہ بڑا شیخ ہے، ہمارے ساتھ مدینہ میں بھی پڑھ کے آ گیا. وہ جب پڑھتا تھا نا تو ایک بہت بڑے جادوگر کے پاس گیا کہ میں جادو سیکھنا چاہتا ہوں. اس نے جب دیکھا نا کہ طالب علم سا لگتا ہے پڑھنا، کہتا تم نہیں سیکھ سکتے. کوئی بادشاہ علم ہے، میں طالب علم ہوں، میں چاہتا ہوں کئی علوم سیکھنا، تو میں جادو بھی سیکھنا چاہتا ہوں. دیکھے بچہ تم نہیں سیکھ سکتے. تو اس نے بہت اصرار کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے داخل ہو جاؤ. داخل کر لی. پہلا سبق یہ دیا کہ 40 دن تم نے قضائے حاجت کر کے استنجا نہیں کرنا. تو جو کہتا توبہ توبہ، کہتا میں نے تمہیں پہلے بتایا. تو گندگی میں رہنا، گند کھانا، بیابانوں میں رہنا، نبی کو گالی دینے. اور بھی بات، ایک ہندوستان کے ایک عالم نے بتایا کہ ایک آدمی تھا، باہر رہتا تھا کھیت میں مکان بنا کے وہاں رہتا تھا. بس لوگ آتے، عورتیں آتی، تویز کرتا، بیٹھے ہوتے، بڑا جمکٹا لگا ہوتا اور پیسے ہی پیسے، پیسے ہی پیسے، مال ہی مال چلتا رہا. فوت ہو گیا. اس کے بیٹے کا ایک دوست اس کے پاس گیا. اس نے یہ کیسٹ میں بات کی ہے، ہم نے اس کی کیسٹ سنی. کہتا ہے اس کا دوست، اس کا بیٹا جو تھا، اس کا دوست اس کو ملنے گیا افسوس کے لیے. کہتے یار افسوس ہے تمہارے بات. کہتے چھوڑو بات، یار تمہارے باپ فوت ہو گیا. کہتے یار چھوڑو پھر. کیا ہوا؟ کہتے یار میں کیا بتاؤں، میرا باپ جب فوت ہوا ہمیں تو پتہ نہیں تھا. تو میں ایک دن کھیت میں جا رہا تھا تو آگے ایک وجود بالکل کالا دھوت، موٹا تازہ، ننگ دڑنگ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا تیرا باپ مجھے سجدہ کرتا تھا. دیکھا کتنے پیسے تھے، دیکھا کتنی رونق تھی، بس تم مجھے ایک سجدہ کر تو تیرے بارے نہ. میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. ہو گیا. کہتا میرا باپ یہ کر. تو مقصد یہ جادو کا میں نے آپ کو خلاصہ بتایا، سارا یہ سسٹم ہے اور یہی اس کا خلاصہ. یہ لوگ جو ہے نا ایسے کرتے ہیں، قبروں پر
کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اچھا آگے ایک آدمی مرا ہوا اس کی شکل میں آ گیا, اب تم لاکھ دلیل کہتے میں نے خود دیکھا, داتا صاحب میں نے خود دیکھے وہ ایک. تو یہ شیاطین, ابن تیمیہ نے بھی لکھا, یہ سارا قبر پرستی. پکڑ لیا اس کو یہاں سے, فقیرہ کیسے چھوڑے گا؟ کہتا کالا بکرا دو فلاں قبر پر, اس کے پاس جاؤ, اس کے پاس جاؤ. بس ایسے یہ سارا ایسا. ایک واقعہ میں اور آپ کو سنا دیتا ہوں. مدینہ شریف میں پڑھتا تھا تو میرے ساتھ قاری عبدالواحد صاحب پڑھتے تھے, فوت ہو گیا. کہنے لگے میں پڑھنے کے لیے گیا مدرسے میں, مجھے سمجھ آ گئی حق کی, صحیح بات کی مجھے سمجھ آ گئی. تو میں گھر میں آیا تو وہ بھیڑ بکری ہم نے رکھی ہوئی تھی, میرا ایک بھائی تھا فوجی, وہ بھی آیا. تو میرے باپ نے کہا جاؤ تم دونوں یہ بکریاں چرا کے آؤ. میں نے کہا کہاں سارا دن گھومیں. تو ہمارے علاقے میں ایک درخت تھا, وہ جہاں بھی ہوتا تھا نا اس کو کاٹنے. آپ بھی یہ جو مشہور ہے نا, یہاں سے یہاں تک قبرستان سے یہاں سے ٹینٹ تو ہے نا, وہ مجاور سارا کاٹتے ہیں, سارا کوئی کرتے ہیں, وہ تمہیں ڈرانے کے لیے وہاں. اور کہتے ہیں بزرگ جو ہے نا لات توڑ دیتا ہے گردن پر. بھائی بزرگوں نے یہی کام پکڑا ہوا ہے. بہرحال تو کہتے ہوئے ایک درخت تھا, جہاں بھی ہوتا تھا نا اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا. میں نے کہا میں اس کو جو آج کاٹوں گا. تو میں نے ایت الکرسی پڑھی, اپنے آپ کو دم کیا, اور میں وہ ٹوکی کلاڑی لے کے چڑھنے لگا. تو میرا بھائی کہتا کیا؟ کہتا میں اس کو اوپر سے چھانکتا ہوں, کاٹتا ہوں. نو کہتے چل. میں نے بھائی کو دور کیا, میں نے سارا درخت چھانک, اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا, میں نے سارا چھانک دیا. اب ساری بکریاں پھر وہاں آ گئی کٹی کھائیں. میں وہاں بیٹھا رہا سارا دن. میرا بھائی دور دور. شام کو جب ہم واپس آئے تو میں مسجد میں چلا گیا نماز پڑھنے. دیکھو نا جو نماز پڑھتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت. میرا بھائی بے نماز تھا. اب وہ گھر میں گیا. ہاں مشہور یہ تھا کہ جو اس درخت کو ہاتھ لگائے نا اس کا گلا گھونٹا جاتا ہے, آنکھیں باہر آ جاتی ہیں سرخ سرخ, اور اس کا ایسے جیسے مرنے والا ہوتا ہے, یہ کیفیت ہو جاتی ہے. یہ مشہور تھا علاقے میں. یہاں بھی ایسی باتیں بہت مشہور. میں نے ایک بات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. ہر تیسرے چوتھے گھر کے اندر یہی کچھ ہو رہا ہے, اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. کہتے میں نماز پڑھ کے آیا, ہمارے گھر میں قرآن بچا ہوا ہے, مرد بھی اور عورتیں بھی اور سارا شور. یہ ویسا ایسا ہے, کہاں سے پڑھ کے آیا, یہ وہابی ہے, گستاخ ہے, بے ادب ہے, مروائے گا, یہ ہوگا, وہ بہت باتیں. میں کیا ہوا؟ کہتے آگے تو دے. وہی بات جو وہ مشہور تھی نا وہ میرے بھائی کے ساتھ ہوئی. میرے بھائی کا گلا پکڑا ہوا, آنکھیں ایسے باہر نکلی ہوئی. میں نے دیکھا جا کے تو سارے مجھے وہ لان تان کر. میں نے کہا عقل کرو, وہ تو میں نے کاٹا ہے درخت, تو میں نے کہا یہ تو مجھے روکتا رہا ہے, کون سنتا ہے. بس گئے ساری باتیں کرتے. میں بھائی کے پاس بیٹھ گیا. میں نے کہا ان کو چھوڑ, تجھے تو سب پتہ ہے نا کہ میں نے کاٹا ہے. کہتے ہاں. کہتے تیرا علاج نہ کسی ڈاکٹر کے پاس ہے نہ کسی حکیم کے پاس, میں نے اس کو چھانگا ہے, تو نے مڈوں وٹ. تیرا علاج ہے, اس کے علاوہ تیرا کوئی علاج نہیں. شیاطین کو پتہ چلے. کہتا اس کو میں لے گیا. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے, یہ ساری باتیں ہیں. اس لیے میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں, 6 ڈگریاں دین میں بدھو, سب کو شیاطین نے اور باگھڑ بلوں نے اور یہ جو قبر پرست ہیں اور یہ جو کالے پیلے علم کے ماہر ہیں بنائے ہوئے ہیں, بیٹھے ہیں, سب کو آگے لگایا ہوا, سارا معاشرہ تباہ کیے ہوا. مال بھی لوٹتے ہیں, دین بھی لوٹتے ہیں, عزت بھی لوٹتے ہیں. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جادو کفر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کفر سلیمان, اور رسول نے فرمایا 7 چیزوں سے بچو جو ہلاک کر دینے والی ہیں. اجتنبوا 7 الموبقات, 7 چیزوں سے بچو. شرک اور جادو, قتل, اور یہ پاک دامن عورتوں پر جو ہے یہ تہمت لگانا, اور یتیم کا مال کھانا, اور یہ سود, اور جہاد سے بھاگنا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں کی ایک اور عادت تھی. رسول کے پاس آتے تھے نا, رائنا. اچھا اب سیدھا کہیں رائنا, اس کا مطلب ہماری رعایت کرو, خیال کرو. رائنا چبا کے کہتے تھے کہ ہمارے چرواہے. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت احترام میں کہا یہ لفظ ہی چھوڑ دو. لہذا وہ لفظ جس میں توہین ہو وہ لفظ نہیں بولنا چاہیے, اس کا لفظ بھی نہیں بولنا چاہیے. کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشق انجمن عاشقان, صوفی تشک حسین مولی معشوق علی انجمن عاشقان. عاشق کیا ہے عشق؟ عشق تو بیماری کا نام ہے. عشق کا معنی ہے, جا کے دیکھ لو لغت میں, ڈکشنری میں دیکھو, عشق کا معنی ہے محبت شہوت کے ساتھ. محبت شہوت کے ساتھ. ایسا منحوس گندا لفظ ہے, نہ قرآن میں نہ حدیث میں, اور تم نے سارا مذہب اس پہ چلا رکھا ہے اور سارا سلسلہ چلا رکھا ہے. یہ تو بیماری ہے. یہ جو کتابیں لکھی ہوتی ہیں نا ڈاکٹروں نے, یہ ایلوپیتھک والوں نے لکھی ہے بیماریاں اور علاج, ہومیوپیتھک والوں نے بھی لکھی ہیں بیماریاں اور علاج, یہ حکمت والے. تو ہومیوپیتھک کی کتاب بیماریوں علاج میں عشق کو بیماری لکھا ہوا ہے. یہ عشق بیماری ہے. عاشق رسول, عاشق کو کہتا ہے میں اپنی بہن کا عاشق ہوں.
میں اپنی ماں کا منحوس لفظ، اللہ نے رائنا لفظ بولنے کی اجازت نہیں دی، تم عشق کا لفظ بولتے ہو رسول پر۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ یہ جو ہے نا یہودی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، آگے پھر ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا، سارا اس کا بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ تھا، اس نے آزمائشوں میں پورا اترا، سارا یہ ذکر کیوں کیا، اس نے بیت اللہ بنایا تاکہ اللہ یہ بتانا چاہتے کہ ان کا ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنا کے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یا اللہ یہ بیت اللہ بن گیا، اب یہاں کعبے کا پاسبان، اس کو آباد کرنے والا بھیج دے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں اپنا تعارف کراؤں، میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا ہوں، بھائی عیسیٰ کی خوشخبری ہوں علیہ السلام، اور اپنی ماں آمنہ کا خواب ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات ذکر کی کہ یعقوب علیہ السلام، ابراہیم ساروں نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ حق پر ہے۔ اس کا مطلب اولاد کا خیال رکھنا چاہیے، اولاد کا خیال رکھو، سکھاؤ ان کو دنیا کے ہنر، لیکن سب سے زیادہ یہ ہے کہ ان کو دین سکھاؤ تاکہ یہ صدقہ جائے۔ سن لو مسئلہ، خوش ہو جاؤ، والدین زندہ ہوں یا والدین فوت ہوئے ہوں، اولاد نیت کرے یا نہ کرے، اولاد کی ہر نیکی نفل، قرآن، عمرہ، حج، قربانی، ہر نیکی میں والدین شریک۔ اور تو مسئلہ ہے نا اس چیز کا ثواب پہنچتا ہے کری، لیکن اولاد کے ہر عمل کے اندر والدین شریک ہے، اس لیے ان کی تربیت کرو تاکہ یہ پیچھے سے جو تمہارے یہ کام ہے۔ یہ لاہور کا تمہارا ایک آدمی تھا بڑا مالدار، بڑا پیسہ کمایا، یہاں بھی باہر چلا گیا، پھر آ گیا، یہاں رہا، بیٹے کو باہر بھیجو، بہت دولت، بہت اس نے جائیداد بنائی، یہاں بھی باہر۔ جب وہ مرا، اس کا بیٹا آیا، کفن دفن ہو گیا، پریشان بیٹھا تھا، تو اس کے دوست نے کہا یار مرتے ہی رہتے ہیں، موت ہوتی رہتی ہے، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ کہنے لگے یار وہ تو بات نہیں، مرنا تھا، باپ نے مر گیا میرے دوست، اصل بات یہ ہے کہ میرے باپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، میں اور میری اولاد اگر کھاتے رہنا تو 4 نسلوں پہ ختم نہیں ہوتا یہ۔ لیکن میرے دوست جب جنازے کے لیے میں کھڑا ہوا نا، میرا دل چاہتا تھا کہ آج میں کھل کے دعائیں کروں اپنے باپ کے لیے، لیکن میرے دوست افسوس میرا باپ مجھے کوئی دعا نہیں سکھا کے گیا تھا خدا۔ بس مجھے یہ افسوس لگا ہوا ہے کہ کاش میرا باپ مجھے یہ دعائیں بھی سکھا کے جاتا۔ اللہ تعالی ہمیں اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔